شہد ہماری زندگی کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کے پاس جانا پڑتا ہے، جو کہ کسی خطرے سے خالی نہیں۔ ذرا سوچئے، اگر شہد کی مکھی آپ کو ڈنگ مار لے تو کیا ہوتا ہے؟ کئی گھنٹوں کے لیے آپ کی سکن سویل رہتی ہے اور ریڈنس کئی ہفتوں تک نہیں جاتی، جس کی وجہ سے شدید درد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈنگ مارنے سے تو آپ کو صرف تکلیف ہی ہوتی ہے، لیکن مکھی کو اپنے جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو ڈنگ دینے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں وہ مر جاتی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ سیلف ڈیفینس کے لیے بنایا گیا اس کا یہ ڈنگ آخر اسی کے جان کا دشمن کیوں بنا ہوتا ہے؟ تو چلیے آپ کو شہد کی مکھی کے سٹنگ کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں، جن کے بارے میں یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ اصل میں مکھیاں کبھی بھی بلا وجہ ڈنگ نہیں مارتی، بلکہ یہ ہماری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے، اور ایسا وہ تب کرتی ہے جب آپ اس کے چھتے کے قریب جائیں یا انہیں چھیڑیں۔ مکھیوں کے تو ویسے بہت سے ٹائپس ہوتے ہیں، لیکن ایسا صرف شہد کی مکھیاں ہی کرتی ہے۔ مکھیوں کی باڈی کے پیچھے والے حصے پر ان کی ڈنگ موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم باقی مکھیوں کی بات کریں تو ان کی یہ ڈنگ نوکیلے ہوتے ہیں، لیکن شہد کی مکھیوں کا ڈنگ ذرا الگ کا بنا ہوتا ہے۔ ان کا ڈنگ نوکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طرف سے آری کی طرح کانٹے بھی رکھتا ہے، جیسے کسی سکریو کے نوک پر موجود ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے اس ڈنگ کو باربڈ سٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ڈنگ میں موجود آری کی طرح یہ کانٹے چھوٹے چھوٹے ہکس کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب اس کا یہ ڈنگ سکن کے اندر جاتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے اور باہر نہیں نکل پاتا، لیکن جب شہد کی مکھی اسے کھینچ کر باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے زور لگاتی ہے تو اس کے جسم سے اندرونی اعضاء جیسے ڈائجسٹو سسٹم پورا باہر نکل آتا ہے۔ اس کا یہ ڈنگ کچھ اس طرح بنا ہوتا ہے کہ پورا سکن کے اندر چلا جا سکے۔ اگر کوئی اور انسیکٹ پر یہ مکھی حملہ کرتی ہے تو اس کا سٹنگ آسانی سے باہر آ سکتا ہے، جبکہ انسانی سکن میں موجود فائبر اس کے سٹنگ کو باہر نکلنے سے روک لیتا ہے، اور اس ڈنگ کا اثر ہماری سکن پر بھی محسوس ہوتا ہے۔ ڈنگ دیتے ہوئے یہ مکھی اپنا زہر، جس کو میلیٹن بھی کہا جاتا ہے، وہ سکن کے اندر چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے سکن پر ریڈنس اور ریشز دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے سکن میں کئی دنوں تک شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی شہد کی مکھی آپ کو کاٹے تو اسی وقت اس کا سٹنگ جسم سے باہر نکالے، ورنہ اس کا زہر آپ کے سکن میں جذب ہوتا رہے گا۔ اب اس آدمی کو ہی دیکھ لے، جب شہد کی مکھی نے اس کے زبان پر ڈنگ مارا تو اس کی زبان اس قدر سوج گئی کہ وہ اپنی زبان کو اپنے منہ کے اندر بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے جانکاری کے لیے بتاتے چلے کہ شہد کی مکھی کے بہت سے قسمیں ہوتی ہے، جن میں ایک قسم ایسی ہے جس میں اس کا ڈنگ موجود ہی نہیں ہوتا، اور ایسے مکھیوں کو سٹنگ لیس بیز کہا جاتا ہے۔ اینٹرینیٹی اور میلیپونینی نامی ان مکھیوں میں سٹنگ موجود ہی نہیں ہوتی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر یہ خود کو کیسے ڈیفینڈ کرتی ہے؟ اصل میں دوسرے انسیکٹس کی طرح یہ مکھیاں منہ سے کاٹتی ہے۔ یہ اپنے منہ کے ڈنگ کو ہی سکن کے اندر کر کے کاٹ لیتی ہے، اور یہ مکھیاں سٹنگ والی مکھیوں سے کم خطرناک ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسی قسم کی مکھیاں لوگ فارم یا اپنے گھر میں پالنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے چھتے میں تقریباً 5000 سے لے کر 1,00,000 تک مکھیاں کام کرتی ہے، جو کہ اتنا شہد بنا لیتا ہے جو کہ آسانی سے اسے نکالا جا سکے۔ یہ تو وہ مکھیاں تھی جو کم نقصان پہنچاتی ہے، لیکن اب ہم آپ کو 20 کی سب سے خطرناک ٹائپ کے بارے میں بتاتے ہیں، جو انسان کو مارنے کے بعد ہی دم لیتی ہے۔ ان کو کلر یا افریقن بیز کہا جاتا ہے۔ ان بیز کی ٹائپ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں ملتی ہے۔ 1956 میں کچھ سائنسدانوں نے ان بیز کو امریکہ سے برازیل لے کر گئے تاکہ ان پر ایکسپیریمنٹ کیا جائے۔ ان مکھیوں کو بند کر کے شیشے کے باکس میں رکھا گیا، لیکن ان میں کچھ مکھیاں وہاں سے آزاد ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں وہاں پر اضافہ ہو گیا۔ یہ وہ بیز ہے جو نمبر میں زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک سٹنگز بھی رکھتی ہے، اور یہ افریقن بیز ایک چھتے میں
تقریباً 6 لاکھ سے 8 لاکھ تک ہوتی ہے۔ یہ باقی مکھیوں کے نسبت زیادہ تعداد میں انسان پر حملہ آور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اگر سائنس کے لحاظ سے بات کی جائے تو انسان ایک وقت میں 1000 مکھیوں کا ڈنک سہ سکتا ہے۔ تو سوچئے اگر انسان کو 8 لاکھ مکھیوں کا سامنا کرنا پڑے تو کیا ہوگا، کیونکہ یہ مکھیاں آدھا میل تک انسان کا پیچھا کر سکتی ہے۔ دوستو، ضرور آپ نے اس ویڈیو کے دوران سوچا ہوگا کہ خود کبھی بھی شہد کی مکھیوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔